قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی 13ویں صدی میں نسل بنی اسرائیل کے ایک دولت مند آدمی گزرے تھے، قارون۔ قاہرہ سے 150 کلومیٹر مغرب کی طرف ایک مندر ہے، اس مقام کا نام قصر قارون ہے۔ قرآن شریف کے سورہ 28 قصص آیت 74 میں یوں بتایا گیا ہے، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح۔ یہ قارون کا کنواں ہے، بحیرۃ القارون یعنی قارون کے جھیل کے نام سے آج بھی جانے جاتے ہیں۔ اس جھیل کے ماہی گیری اور آس پاس کی کھیتی باڑی سے قارون کروڑ پتی بن گیا اور ساتھ ہی ساتھ مغرور بھی۔ وہ اپنی اس دولت کو اپنے علم اور محنت کا پھل سمجھا۔ اس نے مغرور ہو کر یہ اعلان کیا کہ میں نے جو دولت کمایا ہے اپنے علم اور طاقت سے کمایا ہے، جسے خدا کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس نے روز قیامت سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ غنڈہ گردی پر تلے رہے اور موسیٰ علیہ السلام پر کئی الزامات بھی لگائے۔ اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک جلوس بھی نکالا۔ جو لوگ اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بتاتے ہیں اور عارضی سمجھتے ہیں، ان کے لیے قارون کے اس بھڑکپن میں کوئی حسد یا شکایت پیدا نہیں ہوئی، لیکن جو لوگ ایمان کے کھرے نہیں تھے یعنی کمزور تھے، وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی جیسی دولت پاتی۔ لیکن جلد ہی قارون اور اس کے محل کو اللہ کے حکم سے زمین نگل گئی۔ زمین نگلنے والے قارون اور ان کے آدمیوں کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ غیر قانونی طور پر پیسہ کما کر لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے یہ ایک تاکید ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت قارون کا جو انجام ہوا، اس طرح خدا تعالی تم لوگوں کو بھی آسانی سے برباد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی سزا بھی کتنی شدید ہوگی۔ اس لیے عاجز رہو اور نیک بنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ قصر بلقیس۔ فلسطین میں داؤد علیہ السلام کا صاحبزادہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام باپ کے بعد بادشاہ بن گئے۔ ان کی کئی معجزات میں پرندوں اور جانداروں کی زبان سمجھنے اور ان سے بات کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ یمن کے مغرب کے قریب رہنے والے قبیلہ سبا اپنی ملکہ بلقیس کی قیادت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک پرندے نے یہ دیکھا، ایک دن اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بات سنائی۔ یہ بلقیس کے مندر کا کھنڈر ہے جہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ بلقیس سلطنت بنی طبع کی ملکہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے نام پر ایک خط لکھا جو خدا کے نام سے شروع کرتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ مخلوق کی پرستش چھوڑ دو، اس خدا کی عبادت کرو جو اس کائنات کا خالق اور پروردگار ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خدا کا حکم مان کر سچے مومن بن جائے۔ خود ہی نے یہ خط یمن میں پہنچا دیا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی۔ رانی سبا یعنی کہ ملکہ بلقیس کے محل کے کھنڈر یمن کے سبا میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مخلوق کی پرستش اور خرافات کی ظلمت سے صرف خدائے واحد کی عبادت کرنے کے لیے سچائی کے راستے میں آئی تھی۔ ملکہ بلقیس یمن سے 2200 کلومیٹر دور یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس سے پہلے تخت ملکہ بلقیس معجزہ کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں پہنچا دیا تھا،
जेरूशलम में पहुंचकर मलिका ने ऐलान किया। सूरह 27 अन-नम्ल आया 44। قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوں۔ مسجد الاقصی۔ مکے کی مسجد الحرام کو قبلہ بنانے سے پہلے دنیا کے مسلمان فلسطین کے مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے بعد سب سے مقدس مانی جاتی ہے۔ سفر اسراء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی تک تشریف لائے گئے۔ یہاں سے پھر سفر معراج ہوا۔ اسی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گنبد تعمیر کی۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کی۔ یہ گنبد قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ مسجد الاقصی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے۔ یونس علیہ السلام۔ شہر نینوا یعنی موصل عراق کے پائے تخت بغداد سے 400 کلومیٹر شمال پر واقع ہے۔ یہ دریائے فرات کے کنارے ہے جہاں کے پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کی تبلیغ و تعلیم کو قوم نے جب نظر انداز کر دیا تو یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر ہجرت کر گئے۔ وہ ایک جہاز پر سوار ہوئے۔ جہاز خطرے میں پڑا۔ جہاز سے بوجھ کم کرنے کے لیے چند آدمیوں کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ قرار نکالا گیا اور یونس علیہ السلام سمندر میں پھینک دیا گیا۔ سمندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نگل لیا۔ خدا کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑا اور مچھلی کے پیٹ میں آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے کیے پر پچھتائے۔ انہوں نے اپنے رب سے رہائی کی دعا مانگی۔ مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ وہ پھر اپنی قوم میں آئے۔ خدا کا پیغام ماننے والے لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کی قوم نافرمان بردار اور مغرور تھی اور خدا نے سزا کی تاکید بھی دی تھی، لیکن جب اس قوم نے اپنی غلطی پر پچھتایا اور توبہ کیا تو سزا سے بچایا اور معاف کر دیا گیا۔ قرآن شریف کے سورہ 10 آیت 98 میں اس کا ذکر ہے۔ موصول کی اس مسجد کے قریب یونس علیہ السلام کا مزار واقع۔ ذوالقرنین۔ سورہ 18 الکہف آیات 83 سے 99 تک حضرت ذوالقرنین کی تاریخ ہے۔ یہ ہے یورپی ملک جورجیا کے پایہ تخت شہر تبلیسی۔ 6 صدی قبل مسیح میں ذوالقرنین کی قوم اس علاقے میں آباد تھی۔ یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ یافس کی اولاد تھی، جس میں یاجوج قوم تاتاری کے نام اور موجود قوم منگولی کے نام سے مشہور ہیں۔ اب ہم شہر تبلیسی سے سفر کر رہے ہیں، داریال گھاٹی کے راستے سے کاکس پہاڑ کے دامن کی اور۔ یاجوج ماجوج کے غیر مہذب اور ظالم لوگ داریال گھاٹی کے راستے سے آ کر کاکس کے جنوبی علاقے میں لوٹ مارا کرتے تھے۔ تبلیسی اسٹیٹ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیڈوی ڈنڈوا فرما رہے ہیں۔ Yes, there are some passes, but the most important pass was this pass, because most aggressive tribes were living beyond this pass. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایران کے سیرس بادشاہ تھے۔
उन लोगों की लूटमार से जॉर्जिया के बाशिंदों ने अपने बादशाह जुल्करनैन से दरखास्त की। उन्होंने कहा, सूरह 18 अल-कहफ आयत 96, آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، حتیٰ کہ جب درے کے اوپر کے کناروں تک پہنچ گئی اس نے حکم دیا کہ اس میں آگ لگا دو، یہاں تک کہ جب اس کو بالکل آگ کر دیا تو اس نے کہا، لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ اکثر مفسروں کا بیان ہے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی یہ دیوار تبلیسی سے روس کی ریاست اوساتیا تک کے اس راستے میں داریال پہاڑ کی گھاٹی میں واقع تھی۔ وہ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج کی لوٹ مار سے ذوالقرنین کی قوم بچ گئی۔ آگے چل کر یہ دیوار پورے طور پر برباد کی گئی، اب اس کا نام و نشان باقی نہیں۔ فولادی دیوار بنانے کی تکنیکی صلاحیت ذوالقرنین نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے استعمال کی، اور خدا نے ان کا نام آسمانی کتاب میں قیامت تک جاودان بنا دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ذوالقرنین ایک نمونہ ہے۔ سماج کی ترقی اور بہبودی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں اور دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کریں۔ بعد کو داریال میں بنائی گئی ایک پتھر کی دیوار کی نشانی اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے بیتلہیم جو عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پیدائش سے مشہور ہے۔ روز محشر میں خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یوں کہے گا۔ قرآن یوں بیان کرتا ہے، سورہ 5 مائدہ آیت 116 کا خلاصہ مختصراً یوں ہے، صاحب زادے مریم، کیا تو نے یہ بتایا تھا کہ سوائے اللہ کے تجھے اور تیری والدے کو خدا بنائے؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گا، تو کتنا پاک ہے، میں وہ نہیں کہہ سکتا جسے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ اگر میں وہ کہا ہوتا تو بے شک تو جانتا، میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ مارب کا بند۔ مارب یمن کی راجدھانی سنا سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کی ملکہ بلقیس قبیلے سبا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائیں اور یروشلم چلی گئی تھی۔ یہ اس زمانے کے سبا قبیلہ کے مکانات ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ سورہ 34 سبا آیت 15 میں اس کا بیان ہے۔ عیش و عشرت میں ڈوب کر کفر اور بے وفائی میں رہنے والے قبیلے سبا کے باغات یہاں تھے۔ ان کے باغات کی آبیاری کے لیے جو بند استعمال کیا تھا وہ بند ٹوٹ گیا۔
سیلاب کی تیز رفتاری میں شگفتہ و شاداب باغات کو خدا نے درہم برہم کر دیا۔ سورہ 34 آیت 16 میں بیان کیا ہوا یہ واقعہ 120 میں تھا۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم یہ اس ٹوٹے پھوٹے بند کا کھنڈر ہے۔ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ تاریخ سے عبرت حاصل کریں اور خدا کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ متحدہ عرب امارات شیخ سعید نے حال ہی میں صبا کی اس بند کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ یہ بند ٹوٹے ہوئے پرانے بند کے نزدیک واقع ہے۔ اہل الکہف۔ اب ہم جا رہے ہیں اس غار کی طرف جس کا ذکر قرآن کی سورہ الکہف آیہ 9 سے 26 تک تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ٹراجن 98 سے 117 عیسوی تک سلطنت روم کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی قوم کو بت پرستی پر مجبور کر دیا۔ جن لوگوں نے انکار کر دیا انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کیا، لیکن 6 نوجوانوں نے اعلان کیا کہ ہم صرف خدائے واحد کی عبادت کریں گے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یشو کی مورت یا کسی اور بتوں کی پوجا کرنے سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ ٹراجن دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ کر یہ 6 نوجوان وہاں سے ہجرت کر گئے۔ راستے میں ایک نوجوان چرواہے نے اسلام قبول کر کے ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ چرواہے کے کتے کو ساتھ لے کر 7 نوجوان جوردان کے پائے تخت عمان کے قریبی علاقے رقیم کے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کوہ میں پناہ لی اور انہوں نے خدا سے دعا کی، اے پروردگار، تیری رحمت ہم پر عطا فرما اور ہماری بگڑی بات کو بنا کر ہماری مشکلیں آسان فرما۔ خدا نے انہیں نڈر بنا دیا اور گہری نیند سلایا۔ 300 سال کی مسلسل نیند سے یہ نوجوان بیدار ہو گئے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے سو گئے تھے۔ اس غلط فہمی میں ان میں سے ایک کو کھانا لانے کے لیے بازار میں بھیج دیا۔ وہاں صدیوں پہلے کا سکہ دیکھ کر نوجوان پر شک پیدا ہوا اور اسے والی کے سامنے پیش کیا گیا۔ والی نے سمجھ لیا کہ یہ 7 نوجوان 300 سال پہلے خدائے واحد پر ایمان لا کر اس غار میں پناہ گزین تھے اور اب خدا کے حکم سے بیدار ہو گئے ہیں۔ والی نے اس نوجوان کو شاہنشاہ بیزینٹین تھیوڈیشس ثانی کے سامنے حاضر کیا۔ تھیوڈیشس کا زمانہ حکومت 408 سے 450 عیسوی تک تھا۔ دوسرے نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے نوجوان کے ساتھ بادشاہ، والی اور وہاں کے لوگ غار میں آئے اور ان کی بڑی عزت کی۔ اس قدرت الہی پر سب لوگ اچنبھے میں پڑ گئے۔ اس واقعے کے ذریعے خدا یہ دکھا رہا تھا ہر انسان روز محشر میں پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ یہ 7 نوجوان پھر سے غار میں گہری نیند سلائے گئے اور موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ ان کی لاشیں غار میں الگ الگ قبروں میں مدفن تھیں، لیکن بعد میں ایک ہی قبر میں دفن کی گئی۔ آج بھی ان کی ہڈیاں قبر میں محفوظ ہیں۔ غار کا پہرے دار محمد یوسف ابو ارقوب اس کا بیان دے رہا ہے۔ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا۔ یہ غار کی وہ سوراخ ہے جس کے ذریعے ہوا اور روشنی اندر آتی ہے۔
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم یہ ان کے کتے کے کھوپڑے اور دھاڑی کی ہڈیاں ہیں. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت. غار کے اوپر جو ستون ہیں وہ اہل غار کی عزت میں روم کی قوم کی بنائی گئی مسجد کے کھنڈر ہیں. بازو میں نظر آنے والے یہ پتھر خلیفہ بنی امیہ عبد الملک کی بنائی گئی یادگار کے آثار ہیں. مشہور محقق رفیق وفا الدیجانی کی رہنمائی میں سب سے آخر میں 1963 عیسوی میں غار کی منہ سے مٹی ہٹا دی. ابرہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سنہ 571 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند دن پہلے کا واقعہ ہے. ابرہت یمن کا بادشاہ تھا جو شاہنشاہ نجاشی کے ماتحت حکومت کرتا تھا. ابرہت نے یمن میں اولڈ سنا مارکیٹ کے قریب غرقد القلیس میں کعبہ شریف کے خلاف ایک عبادت گاہ بنائی. وہ مصنوعی کعبہ اس جگہ پر بنایا گیا تھا. ابرہت مکہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش میں ناکام ہو گیا اور خانہ خدا کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ روانہ ہوا. لیکن خدا تعالی نے مسلمانوں کی اس روحانی مرکز کی حفاظت کی. ابرہت کی فوج جب مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصر میں پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے ان کو نیست و نابود کر دیا. یہ وہ جگہ دکھائی دے رہی ہے. سورہ 105 الفیل میں اس کا بیان ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا؟ خدا نے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیا. ان پر ابابیل پرندے بھیجے گئے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے، پھر ان کو کھایا ہوا بھس کی طرح کر ڈالا. سرور عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تو مکے سے 3 کلومیٹر دور جبل نور کے غار ہرا میں جا کر اکیلے بیٹھا کرتے تھے. آپ بچپن ہی سے ساری برائیوں سے پرہیز رہتے تھے. لوگ ان کو الامین کے لقب سے پکارتے تھے. اپنی قوم کے برے رسم و رواج پر وہ بے چین رہتے تھے. بت پرستی، زناکاری، شراب خوری، لڑکیوں کا زندہ گاڑ دینا، قبیلوں کی باہمی لڑائی وغیرہ سماجی برائیوں سے آپ کا معصوم دل بے قرار رہتا تھا. غار ہرا میں آپ بہت دنوں تک خدا کی یاد میں ماہور رہتے تھے. جبل نور کے اس غیر آباد علاقے میں ساری سہولتوں کو چھوڑ کر اندھیری رات گزارتے تھے. ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت خالق کائنات خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق آسمان سے جبریل علیہ السلام اتر آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھ. خوف زدہ ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا. دوسرا اور تیسرا مرتبہ بھی جبریل علیہ السلام نے وہی دہرایا اور یہ کلام الہی سنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سورہ 96 العلق آیات 1 سے 5 تک میں خدا تعالی فرماتا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا ہے. انسان کو خدا نے جمے ہوئے لہو سے پیدا کیا. اپنے رب کا نام پڑھا کر تیرا پروردگار بڑا عزت والا ہے. جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام غائب ہو گئے. یہاں پر اس قرآن کریم کی ابتدا ہوئی جو سنہ عیسوی 610 سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت. یہ ہے وہ تاریخی مقام غار حرا جو 14 صدیوں سے قبل کئی تاریخی واقعات کے مشاہد رہا ہے. غار حرا بعد میں جبل نور یعنی نور کا پہاڑ کے نام سے مشہور ہوا. غار حرا سے لے کر 23 سال کی زندگی میں مختلف مواقع پر نازل شدہ کلام الہی کا مجموعہ ہے قرآن شریف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی ناقابل برداشت تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی مخالفت کرنے لگے اور خدائے واحد کی تعلیم دینے لگے تو ظلم و ستم کے شکار ہو گئے. مکے کی زندگی ناگوار ہو گئی تھی. دشمنوں کی مخالفت بڑھنے لگی، ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا جو مکے سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. 53 سال کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچ کر اپنے گھر سے نکلے. اپنے جگری دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف تشریف لے گئے. جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ غار ثور ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنوں سے بچ کر 3 دن تک پناہ گزین رہے. دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار کے سامنے پہنچ گئے. خوف زدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں فرمایا، غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اس غار ثور کا اندرونی حصہ جس نے اشرف الخلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا تھا، سورہ 9 توبہ آیت 40 میں اس واقعے کا بیان کیا ہے. دشمنوں کے چلے جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک رہنما کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. جبل ثور سے جبل حرا کا منظر. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 3 کلومیٹر فاصلے پر قباء پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ گھٹنے کے بل کھڑے ہو گیا. خدا کے حکم کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں 4 دن میں مسجد قباء بنائی گئی. بعد میں سعودی حکومت نے اسے نئے سرے سے تعمیر کی. پھر مدینے کے راستے میں وادی سلام پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی. یہ مسجد الجمعہ ہے. بعد میں یہ مسجد بھی حکومت نے نئے سرے سے تعمیر کی. مدینے پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کام سب سے پہلے کیا تھا
वो एक मस्जिद की तामीर था। फिर ये छोटी मस्जिद आलीशान बना दी गई। ये मस्जिद नबवी आज इतनी वसी और कुशादा है कि लाखों आदमी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद मुसलमानों का सकाफती मरकज है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरसगाह, अदालत, दफ्तर, पार्लियामेंट सब कुछ यही मस्जिद थी। ग़ज़वे बद्र। मक्का में मुशरिकों के एज़ा रसाई से तंग आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथी मदीना तशरीफ लाए थे, लेकिन वहां भी वो चैन व करार की जिंदगी से महरूम किए गए। कुरैश के सरदार अबू सुफियान ने मुसलमानों को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया और इसके लिए रकम जमा करने लगा। सौदागरों का काफिला अबू सुफियान की क़यादत में सरो सामान लेकर रेगिस्तान की उस पहाड़ी पार करके मक्के को लौटा। इतने में मक्के से कुरैश की एक अजीम फौज अबू जहल की क़यादत में मदीने की तरफ रवाना हुई, जिनमें 1000 मुसल्लह सिपाही थे। कुरैश की फौज मदीने से 80 किलोमीटर के फासले पर बद्र तक आ गई। ये खबर पाकर हुजूर भी अपने साथियों को लेकर मुदाफ़ात के लिए रवाना हुए। मुसलमानों की फौज में सिर्फ 313 जाननिसार सहाबी थे, जिनके पास जंगी औजार कम थे, मगर उनके पास सबसे बड़ा हथियार यानी तकवा और पक्का ईमान मौजूद था। अल्लाह और उसके रसूल पर पक्का यकीन रखते थे। दोनों फौजों के दरमियान इसी बद्र के मैदान में खुल्लम खुल्ला जंग हुई, जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिल सकती। हक़ और बातिल की इस लड़ाई में फरीक़ हक़ की तरफ से 13 मुसलमान शहीद हो गए, जिनकी कब्रें इस वसी मैदान में वाक़ई हैं। कब्रों पर इमारतें बनाना और अहले कब्र से दुआ करना इस्लाम ने मना किया है। शोहदाए बद्र के नाम बता रहे हैं। बद्र का पहरेदार सैयद हुसैन फर्राज, صفوان بن وهب، حارث بن صاغة، مبشر بن عبد المنذر، الشمالين بن عبد العامر، مهجع بن صالح، عاقل بن البكير، رافع بن المعلى، عمير بن الحمام، يزيد بن الحارث، उतबा, शैबा, अबू जहल वगैरह की क़यादत में कुरैश की फौज ने यहीं पड़ाव डाला था। अबू जहल 2 अंसारी नौजवानों के हाथों कत्ल किया गया था। बहुक्म इलाही हजारों फरिश्ते बद्र के मैदान में मुसलमानों के साथ जंग करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी में मुसलमानों की फौज ने यहीं खैमा डाला था। मुसलमानों के लिए जंगी साजो सामान की किल्लत थी। इसके बावजूद कुरैश की फौज मैदान जंग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई और मुसलमान फौज खुदा की मदद से इस लड़ाई में गालिब आ गई। जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा डाला गया था, वहां आज एक मस्जिद बनी हुई है और वो है मस्जिद हारिस। ग़ज़वे उहद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े कुशादा दिल थे ही, मगर कुरैश ने आपको चैन व करार से रहने न दिया। बद्र के दूसरे ही साल में कुरैश के 3000 मुसल्लह सिपाहियों की फौज मदीने की तरफ आई और मदीने के करीब उहद की वादी में पड़ाव डाला। यह है जबल रुमात, जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में 50 तीर अंदाजों को पहरे पर खड़ा कर दिया था और हुक्म दिया, जब तक मेरी इजाजत न मिले तब तक टीले से नीचे न उतरना और दुश्मनों की तरफ तीर चलाते रहना। शहर मदीना के करीब जबल रुमात की इसी वादी में 700 मुसलमान और 3000 कुफार के दरमियान घमासान जंग हुई थी। खुदा परस्त और जाननिसार मुसलमानों के सामने कुफार के पांव उखड़ गए। कुरैश की फौज के अलंबरदार और सरदारों के मारे जाने पर वो पीछे हटने लगे। मुसलमान सिपाही माले गनीमत जमा करने में मसरूफ हुए। ये देखकर तीर अंदाज सिपाही जबल रुमात से नीचे आए और गनीमत जमा करने में शामिल हो गए। अब पहाड़ी पर सिर्फ 10 आदमी बाकी रह गए थे। खालिद बिन वलीद, जो कुरैश के गुट सवारों का सरदार था, मौका पाकर अपने साथियों के साथ पहाड़ पर चढ़ गया और रहे सहे मुसलमानों पर वार करने लगे। इस नागहां हमले पर मुसलमान फौज दरहम बरहम हो गई
اور وہ آپس میں لڑنے لگے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے پھر سے ہمت سنبھالی اور دشمنوں پر زور سے حملہ کرنے لگے تو دشمن میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ احد کے اس احاطے میں تقریباً 7 شہداء کی قبریں موجود ہیں۔ ان قبروں پر پتھر کے نشان تک موجود نہیں۔ بیچ میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر ہے۔ غزوہ احد یہ سبق دیتا ہے کہ دین کی خاطر کام کرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ دین پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کو ناکامی حاصل ہوتی ہے۔ خندق۔ امن کا زمانہ زیادہ طول نہ پکڑا۔ قریش نے دیگر قبائل کو ابھار دیا کہ مدینے کی نئی تحریک کو جڑ سے اکھاڑنے میں سب مل جل کر کوشش کریں۔ مدینے کے باہر مسلمانوں کے جتنے دشمن قبیلے تھے وہ سب کے سب مل کر کل 10,000 کی مسلح فوج مدینے کی طرف روانہ ہوئی، جن میں 2,500 اونٹ اور گھڑ سوار بھی شامل تھے۔ حضور نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان الفارسی نے جنگی تدبیر پیش کی کہ مدینے کی چاروں طرف خندق کھدوا کر دشمنوں کو مدافعت کرے۔ حضور اکرم نے یہ تجویز منظور فرمائی۔ 1 ہفتے کی لگاتار محنت سے 9,000 گز طول میں ایک خندق تیار ہو گئی، جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھڑ سوار اس کو پار نہ کر سکتا تھا۔ قحط کا زمانہ تھا کہ حضور اور ساتھی بھوک کے مارے بڑی تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ پتھر پیٹ میں باندھ کر بھی کھدوائی کرتے تھے۔ کفار کی فوج مدینے کے پاس آ گئی تو خندق دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ چند دنوں تک فریقوں کے درمیان تیر بازی کا مقابلہ ہوا۔ مدینے کے اندر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ہو لیا تو مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آئی۔ غزوہ خندق میں حضور کا خیمہ اس جگہ پر تھا جہاں آج مسجد الفتح واقع ہے۔ یہی حالت کئی دنوں تک ہوتی رہی۔ آخر رات کو سخت آندھی اور موسلے دار بارش ہونے لگی۔ آندھی میں دشمنوں کے خیمے اڑ گئے۔ متحدہ فوج نے یہ سمجھ لیا کہ مسلمان سپاہی راتوں رات خندق پار کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے خیمے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مسلمانوں کو بچایا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خیبر۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینے میں امن و امان قائم ہوا، مگر خندق کے تجربے سے مسلمان یہ سمجھ سکے کہ مدینے کے اندر جب تک دھوکے باز یہودی قبائل موجود رہیں گے تب تک چین و امن قائم نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج خیبر کی طرف روانہ ہوئی، جس میں 100 گھڑ سوار اور 160 مسلح سپاہی تھے۔ یہ خیبر کے یہودیوں کا قلعہ مرحب ہے۔ مسلمانوں نے بہت دنوں تک قلعے کو گھیر لیا۔ آخر تنگ آ کر یہودی قلعے سے باہر آئے اور ہار مان لی۔ یہ 6 منزلہ قلعہ 1,500 سال کے بعد بھی تاریخ اسلام کا چشمدید گواہ ہے۔ یہ کیچڑ اور گیہوں کے گھاس کی گوندا بنا کر کھجور کی لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ خیبر کے یہودیوں کے مکانوں کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں۔ یہ خیبر کے یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ کفار کا نیست و نابود کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول نہیں تھا، بلکہ ان مغلوب یہودیوں کے ساتھ بھی مروت کا سلوک کیا۔ ترمیم شدہ تورات کے نسخے انہیں واپس کر دیے جو مسلمان سپاہیوں نے ان سے ضبط کر لیے تھے۔ کھیتی باڑی کی زمین واپس کرنے کی فرمائش کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا۔ یہودیوں سے صلح کرنے کے بعد ہی مسلمان خیبر سے واپس آئے۔
اللہ علیہ وسلم کے خطوط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ اس خط کی کاپی ہے جو آن حضرت نے شہنشاہ مصر مقوقس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لکھا تھا۔ اگرچہ اس کی کتابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، لیکن اس پر آپ کی انگوٹی کا مہر محمد الرسول اللہ نظر آ سکتا ہے۔ معطا بلاد شام کے شہنشاہ ہرقل کے گورنر کے پاس حضور نے ایک قاصد بھیجا۔ 1000 کلومیٹر گھوڑے پر اکیلے سوار ہو کر تپتے صحراؤں اور وادیوں سے گزر کر حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ 629 عیسوی میں معطا پہنچے اور گورنر کو حضور کا خط دیا۔ اس نے غصے میں آ کر آن حضرت کے قاصد کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ یہ عام قاعدہ تھا کہ کوئی بھی قاصد قتل نہ کیا جائے۔ حضور کو قاصد کے قتل کی خبر پا کر بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث کو 3000 سپاہیوں کے ساتھ معطا بھیجا۔ رخصت کے وقت حضور نے یہ ہدایت دی کہ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا قتل نہ کریں، عمارتیں تباہ و برباد نہ کریں، پیڑ پودے نہ کاٹیں۔ صحراؤں سے ہوتے ہوئے فوج بڑی مشکل سے معطا پہنچی۔ یہ معطے کا وہ میدان جنگ ہے جہاں 3000 مسلمان سپاہیوں کے مقابلے میں روم کے 2 لاکھ مسلح سپاہیوں نے جنگ کی تھی۔ معطا آج کل جوردان میں ہے۔ یہ پتھر اس تاریخی عمارت کے کھنڈر ہیں جو اموی خلیفہ عبد الملک کے زمانے خلافت میں بنائی گئی تھیں۔ اسلامی جھنڈا لے کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ بڑی مردانگی سے لڑ رہا تھا کہ میدان جنگ میں ٹوٹ پڑا اور شہادت حاصل کی۔ فوراً ہی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھال لیا اور دشمنوں کی طرف آگے بڑھے۔ ہاتھوں کے کٹ جانے کے بعد انہوں نے جھنڈا بغل میں لے لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان تینوں شہادتوں کی خبر پا کر سرور عالم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنت نصیبی کی خوشخبری سنائی۔ یہ جو نشان اونچا نظر آتا ہے ان اصحاب کی قبریں نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادت کی یادگار نشانی ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت لے لی، جو مانے ہوئے بہادر اور جنگجو تھے۔ انہوں نے سپاہیوں کے دستوں کو نئے سر سے ترتیب دی۔ روم کی فوج نے سمجھا کہ مدینے سے نئی فوج مسلمانوں کی مدد کے لیے آ پہنچی ہے، اور وہ ڈر کے مارے فرار ہو گئے۔ پھر ایک بار یہ ثابت ہوا کہ لڑائی جیتنے کا سب سے بڑا پیمانہ ایمان، خود اعتمادی اور یقین کامل ہی ہے، نہ کہ ہتھیار، ساز و سامان اور سپاہیوں کی تعداد۔ فتح مکہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں مسلمانوں کو ساتھ لے کر کسی کو خبر دینے کے بنا ریگستان سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریش اور ان کے روسا، جنہوں نے آن حضرت اور ساتھیوں کو اپنے وطن اور گھر سے باہر نکال دیا، ان پر بے دردانہ ظلم کیا تھا۔ جب مجبوری کی حالت میں آن حضرت سے مغلوب ہو گئے تو آپ نے ان کو معافی دی۔ اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق جینے کی انہیں آزادی دی۔ یہ ان واقعات میں سے ایک ہے جن سے یہ غلط ثابت ہوا کہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت تلوار کے زور سے ہوئی۔ سورہ 6 ممتحنہ آیت 8 میں خدا تعالی مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، ان تمام غیر مسلمانوں سے بھلائی کر اور انصاف کر جنہوں نے تم سے مذہب کے نام پر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکار کے دعا مانگنے والوں کو آپ نہ ڈانٹیں۔
عثمان رضی اللہ عنہ کا کنواں۔ مدینے میں پانی کا سخت قحط پڑ گیا۔ روما جو ایک یہودی تھا، محض اسی کے کنویں میں پانی تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اس کو جنت نصیب ہوگی۔ یہ سن کر عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 دینار دے کر کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ مدینے سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جس میں آج بھی کثرت سے پانی ہے۔ حجۃ الوداع۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات ایک ہی حج کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا اعلان کیا۔ ملک عرب کے کونے کونے میں یہ اعلان گونج اٹھا۔ دیہات، شہر، وادیاں اور ریگستان کے لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ لوگ مدینے کی طرف بہنے لگے۔ اپنی موت سے تقریباً 3 مہینے پہلے 633 عیسوی میں 1 لاکھ صحابے کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مینا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر خیمہ ڈالا تھا جہاں آج مسجد الخیف واقع ہے۔ یہ عرفے کی وہ مسجد ہے جس کو مسجد النمرہ کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو عرفے سے تاریخی خطبہ فرمایا تھا۔ اے لوگو، میری باتوں کو غور سے سنو۔ یہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس جگہ پر پھر کبھی ہم جمع ہو جائیں۔ اے لوگو، آپ کی جان اور مال قیامت کے دن تک پاک رہے گا۔ آپ لوگوں کو عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے اور عورتیں آپ کا حق ادا کریں۔ پہننے کے لیے لباس اور ان کے لیے روٹی مہیا کریں۔ ان سے رحم دلی سے پیش آئے۔ وہ آپ کے رفیق حیات اور آپ ان کے سہارے ہیں۔ کلام الہی کے نام سے ان کو آپ کے لیے زوج کے طور پر جائز کیا گیا ہے۔ اے لوگو، میری باتوں پر غور فرمائیں۔ میں آپ لوگوں میں ایک بہت بڑی بات کو چھوڑ کر جاتا ہوں۔ جب تک آپ لوگ اس پر عمل کریں گے گمراہ نہیں ہو جائیں گے۔ یہ ہے خدا کا کلام اور اس کے رسول کی سنت۔ میرے مالک، میرے آقا، تو نے مجھ پر جو ذمہ داری سونپی تھی میں نے وہ پہنچا دیا ہے نا؟ تمام لوگ ایک ہی آواز میں بول اٹھے، یا رسول اللہ، ہم گواہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدا، تو ہی گواہ ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کے مسلمان رنگ و نسل، زبان اور مال دولت کے امتیازات کو چھوڑ چھاڑ کر عرفہ کے دن یہیں جمع رہتے ہیں۔ یہ اجتماع عاقبت کے دن محشر میں تمام انسانوں کے جمع ہونے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہے مزدلفے کی مسجد۔ بقیع الغرقد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مدینے کا عام قبرستان ہے بقیع الغرقد، یعنی جنت البقیع۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، صاحبزادے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور دیگر بزرگوار حضرات و خواتین مدفون ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 8 جون 632 عیسوی۔ یہ وہ دن ہے کہ آخری پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ رسالت کو ختم کر کے اس دنیا کو خیر باد کہا۔ آپ کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوئی اور وہیں دفن کیے گئے۔ مدینے میں مسجد النبوی سے لگی ہوئی اس عمارت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبریں بھی حضور کے پاس واقع ہیں۔
قدیم عرب میں جہاں تہذیب و تمدن کی روشنی کی کرن تک نہیں پہنچی تھی، 570 عیسوی کے 1 اپریل میں عبداللہ اور آمینہ کا صاحبزادہ ہو کر شہر مکے میں محمد کی پیدائش ہوئی۔ بچپن ہی میں یتیمی کی محرومی کا احساس ہوا۔ مکتبوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر نہ ہوا، یہاں تک کہ پڑھنا لکھنا سیکھنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ ایسے ماحول میں پلے بڑھے محمد کو دشمن بھی الامین مانتے تھے۔ انہوں نے اپنی 40 برس کی عمر تک لوگوں کو کوئی عجیب بات نہ سنائی۔ 40 سال کے بعد انہوں نے جو باتیں سنائیں وہ خدا کی بتائی ہوئی تھی۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے اس کی سنائی ہوئی تاریخی معتبری کی شہادتیں۔ قرآن مجید وہ کلام ہے جو گھر کی رسوئی سے لے کر بین الاقوامی سطح تک انسانی زندگی کی تمام سطحوں کی رہنمائی کرتا ہے۔